فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم وعداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر ایک بند ہے۔ لوگ لکھتے رہے دیواروں پہ کافر ہم کو، لوگ لکھتے رہے دیواروں پہ کافر ہم کو، ہم نے اس کفر کو ایمان بنا رکھا ہے۔ یہ تولا بہرحال حقیقت ہے، مگر پر تبرے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اور تین ہی تو مقامات ہے مکے میں جہاں، تین ہی تو مقامات ہے مکے میں جہاں سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ اور بھاگ نہ جائیں کہیں حشر کے ہنگاموں میں، بھاگ نہ جائیں کہیں حشر کے ہنگاموں میں، اس لیے دو کو تو پہلو میں سلا رکھا ہے۔ بزرگان گرامی، یہ مجلسیں تولا بھی ہیں اور تبرہ بھی ہیں۔ ہم تولے کی بھی قائل ہیں اور تبرے کی بھی قائل ہیں۔ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ علی کے سامنے آنے والا یا والی رضی اللہ اور علی بھی رضی اللہ، خلافت چھیننے والے بھی رضی اللہ، چوتھے نمبر پہ آنے والے بھی رضی اللہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زہر دینے والے بھی رضی اللہ، زہر پینے والے بھی رضی اللہ۔ اگر یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ تو پھر دین کا ہو گیا انا للہ۔ بھائی یہ جنت جہنم کا مسئلہ ہے۔ اور کسی نے سوال کیا تھا، کل کچھ بات ہوئی تھی جنگ صفین، بلکہ کہیں اور شاید بات ہوئی تھی کہ بلکہ یہی بات ہوئی تھی کہ جنگ صفین سے متعلق حضرت مالک اشتر کا میں نے ذکر کیا تھا۔ تو کسی نے سوال کیا تھا تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت سے، اب وہ اتنی بڑی شخصیت کہ فتح مکہ پر اسلام لائیں، اور فتح مکہ پر جو اسلام لائیں
تو 1.5 لاکھ احادیث انہوں نے کہہ دی رسول اسلام سے. اب اگر رسول لگاتار بولتے رہتے 1.5 سال میں 1.25 سال میں، سن 9 ہجری کے آخر میں وہ اسلام لے کر آئے، 11 ہجری کے ابتدا میں رسول کا وصال ہوا، تو یہ کچھ 1.25 سال بنے گا، 1.5 سال بنے گا. اگر رسول مسلسل اس کے پاس بیٹھ کر بولتے رہتے تب بھی اتنی نہ ہوتی حدیثیں جتنی ان صاحب سے مروی حدیثیں ہیں، اور وہ سب صحیح السند کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ بھائی صحیح حدیثیں ہیں ان سے. تو اب میں واقعہ عرض کر دیتا ہوں، پہنچ آپ جائیں گے. دیکھیں اب جسٹیفائی تو کرنا ہے نا کہ کیا ایسی بات تھی ان کے پاس کہ انہوں نے اتنی حدیثیں کہہ دی. تو واقعہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اب ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگوں نے واقعہ لکھا، کہا کہ فتح مکہ کے بعد قحط آیا تھا مکہ میں، اور جب قحط آیا تھا تو مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے، تو وہ حضرت ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، اور یہاں تک کہ رسول کا گھر کھولا ہوا دیکھا، مکہ کا گھر جو فتح مکہ کے بعد رسول نے واپس حاصل کیا، رسول کا گھر کھولا ہوا دیکھا، اور ان کو دکھ گیا کہ دودھ کا ایک جام موجود ہے جس میں دودھ کچھ بچا ہوا ہے. تو وہ داخل ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کون سا جانور دودھ پیتا ہے شوق سے. تو وہ داخل ہوئے اور دودھ کو پی لیا انہوں نے. تو جیسے ہی دودھ کو پیا تو رسول نے آہٹ محسوس کی، تو رسول باہر تشریف لائے. تو جیسے ہی باہر تشریف لائے تو رسول نے کہا کہ اے ابو فلاں، اے فلاں کے باپ، تم دودھ پی گئے. تب سے، اب یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تب سے ان کی زبان میں یہ تاثیر آ گئی کہ وہ اتنی حدیث رسول کے بارے میں کہہ سکتے تھے. یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ کوئی محدث اتنا نہیں بیان کر سکتا تھا. میں کہتا ہوں چلیے مان لیتے ہیں اس قصے کو کہ جو رسول کا بچا ہوا دودھ پی لے اس کی زبان میں اتنی تاثیر آ جاتی ہے، تو جو زبان رسالت کو چوس لے اس حسین کا کیا عالم ہوگا. اس حسین ابن علی کا عالم کیا ہوگا جو زبان رسالت کو چوس لے، اس حسین کا کیا عالم ہوگا. لہذا یہ حسین ابن علی کا کام ہے. اب اتنی بات آئی ہے صفین پر، تو کچھ بات صاحب صفین پر بھی کر لی جائے. دیکھیے یہ جو حدیثیں گڑھی گئی، اتنی حدیثیں کیوں؟ علی کے فضائل کو دبانے کے لیے، علی کے فضائل کو چھپانے کے لیے. کمال نہیں ہے؟ اچھا، علی کے فضائل کو چھپانے کے لیے جعلی حدیثیں گڑھی گئی، اور علی کی شخصیت کو چھپانے اور دبانے کے لیے شخصیت کے مقابلے میں صوفیزم کو لایا گیا. یاد رکھیے آپ، یہ صوفیزم کو معمولی نہ سمجھیے، یہ سازش ہے. کہ دیکھیں کیا کرتے تھے تمہارے امام، اللہ سے قریب کرتے تھے، یہ صوفی بھی تو اللہ سے قریب کر رہا ہے. جتنے راگ اور جتنے ڈھول اور طبلے صوفیوں نے ایجاد کیے ہیں نا، جا کے دیکھ لیجئے گا. میں ہر صوفی کی بات نہیں کر رہا، لیکن ابھی
بہت سارے صوفیوں کا یہی عالم ہے. تو صوفیزم کو بھی آگے کیا، استعمال کیا گیا کہ دیکھو تمہارا امام تو ہمارے پاس بھی ہے، تمہاری حدیثیں تو یہ حدیثیں بھی ہیں. تو اب یہ سب ہوتا تھا شام سے. تو اب ایک کام اور ہوا تاریخ اسلام میں دیکھیے گا. اچھا، انڈیا میں ایک سیمینار منعقد ہوا. یہ پڑھنا تو مجھے آگے شب عاشور تھا، لیکن اب بات چونکہ نکلی تو میں نے سوچا کہ ابھی پڑھ دیتا ہوں. انڈیا میں بہت عرصے پہلے ایک سیمینار منعقد ہوا تھا جب علامہ علی نقی نقن صاحب حیات تھے آیت اللہ، اور لکھنؤ میں ہمارا حوزہ علمیہ موجود تھا تو ختم ہو گیا. نجف اشرف، قم اور لکھنؤ 3 بڑے حوزے علمیہ ہمارے موجود تھے. تو سیمینار کا عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. کتنا بڑا عنوان ہے، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اور بڑے بڑے افراد کو بلایا گیا اس عنوان پر خطاب کرنے کے لیے، اور بڑے بڑے ادیان کے ریپریزنٹیٹیو کو بلایا گیا، اس لیے کہ کربلا پر تو بہت ہر دین اپنی رائے رکھتا ہے. عیسائیت کی بھی رائے ہے، ہندو اور سکھ بھی کربلا کے بارے میں رائے رکھتے ہیں. تو ہندو اور سکھوں کو بھی بلایا گیا، عیسائیوں کو بھی بلایا گیا، مسلمانوں کے ہر فرقے کو بلایا گیا. تو اتنے سارے مذاہب اور اتنے سارے فرقوں کو بلایا گیا تھا، اور ہر نمائندہ جو ان کا تھا اس کے ٹاپ کلاس کے بندے کو بلایا گیا تاکہ وہ بہترین نمائندگی کرے اور بتائے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اچھا، چونکہ سیمینار بہت بڑے پیمانے پر تھا اور بڑی بڑی شخصیات ہر فرقے کی اور ہر مذہب کی آ رہی تھی، تو عنوان اتنا وسیع ہے لیکن وقت تو اتنا بڑا بہت زیادہ نہیں دیا جا سکتا تھا کیونکہ پڑھنے والے بہت سارے تھے. لہذا سب کو 5-5 منٹ دیے تھے. اب عنوان کتنا بڑا ہے، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور دیے ہیں 5 منٹ کہ 5 منٹ میں بتاؤ کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. شیعت کی طرف سے جو نمائندہ بن کے چلے تھے وہ گئے تھے علامہ سید علی نقی نقن صاحب، اور وہ آیت اللہ تھے. ان کی تقریریں یوٹیوب پر انٹرنیٹ پر آج بھی موجود ہیں. 1 گھنٹے کی تقریر میں وہ ہارڈلی بمشکل 1 منٹ کا ان کا خطبہ ہوتا تھا، اور باقی وہ تقریر کیا کرتے تھے اور بالکل متصل ان کی تقریر ہوتی تھی، اور بمشکل کوئی ایک نعرہ یا صلوات یا درود وغیرہ ہوتی تھی تو ہوتی تھی. وہ اپنے ٹاپک سے مربوط گفتگو کیا کرتے تھے اور بڑی ثقیل گفتگو ہوا کرتی تھی ان کی. یعنی جو خطبے کو بھی اتنا طولانی نہ کرے، اپنی گفتگو میں اتنا محو رہے. وہ اتنے بڑے ٹاپک پر 5 منٹ تو اس کے لیے کم ہے نا، وہ بھی آیت اللہ لیول کا بندہ. اس نے یعنی علامہ صاحب نے، آیت اللہ علی نقی نقن صاحب نے اس دن 4.5 منٹ کا خطبہ پڑھ دیا. 4.5 منٹ کا خطبہ پڑھ دیا. اب سارے شیعہ جو آئے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ علامہ صاحب ایسی کیا بات کہیں گے کہ پورا عنوان سمٹ جائے گا. بھائی 4.5 منٹ کا جو خطبہ کہتے ہیں تو آدھی منٹ میں کیا بات کرنے والا ہوگا. تو جو جواب دیا وہ جواب میں نہیں دے سکتا جب تک کہ تاریخ میں نہ لے جاؤں. آئیے چلیے صاحب صفین کے پاس. ہوا یہ کہ ایک دن حاکم شام کو سفر درپیش تھا. حاکم شام کو سفر درپیش تھا.
اب عمر ابن عاص سے کہا کہ میں تو سفر پہ جا رہا ہوں آگے، اور بیچ میں تو جمعہ کی نماز آ رہی ہے، اور شام کی جمعہ کی نماز تو میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شام میں فیبریکیٹڈ حدیثیں کہی جاتی تھی، علی ابن ابی طالب کو ڈیگریڈ کیا جاتا تھا، لہذا خطبے میں باقاعدہ سب و شتم کیا جاتا تھا، علی پر گالیاں دی جاتی تھی۔ لہذا کہا کہ میں یہ خطبہ کسی کو نہیں دے سکتا جمعے کی نماز کا، میری جگہ جمعے کی نماز کون پڑھائے؟ تو عمر ابن عاص سے کہا کہ حضور ایسا کیجئے کہ آپ سفر پہ کب نکل رہے ہیں؟ کہا کہ اچھا یہ سفر کون سا تھا؟ یہ صفین ہی کا سفر تھا۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا کہ صفین ہی کے سفر کے لیے اس کو نکلنا تھا۔ کہا کہ سفر پہ آپ کب نکل رہے ہیں؟ آپ نکل رہے ہیں بدھ کے دن، تو ایسا کیجئے کہ بدھ کو پڑھا دیجئے، بھائی بدھ کو پڑھا دیجئے جمعہ۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہیں، لیکن عمر ابن عاص نے کہا لیکن خبردار میری بات یاد رکھیے، ایسے نہیں، پہلے اس قوم کو آزما لیجئے کہ قوم سمجھدار ہے یا نہیں ہے، قوم آپ کو فالو کرتی ہے، اوبے کرتی ہے یا نہیں، قوم آپ کی بات مانتی ہے یا نہیں۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا ابھی اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ فتویٰ جاری کیجئے کہ جیسے کہ رسول خدا کا یہ فرمان ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے، تکبیر کہی جائے، اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ پڑھا جائے۔ لہذا میرا فتویٰ یہ ہے کہ جس طرح سے جانور کا نام لیا جائے، جانور پہ اللہ کا نام لیا جائے، تو آج سے میرا حکم یہ ہے کہ سبزی کو کاٹتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیا جائے، سبزی کو کاٹتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیا جائے۔ عمر ابن عاص کہنے لگا اگر قوم یہ بات مان لیتی ہے آپ کی اور جرح و تعدیل نہیں کرتی، حجت نہیں کرتی آپ پر، تو پھر جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی۔ اور خلیفہ کی بارگاہ سے یہ پیغام صادر ہو گیا، عوام نے کہا کہ بھئی خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے، کچھ سوچ کے کہہ رہا ہوگا۔ تو اب آلو پیاز کٹنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کدو اور بینگن کٹنے لگا اللہ اکبر کے نام کے ساتھ۔ جب 2-3 دن پچھلے جمعے کے بعد 1-2 دن تک لوگوں نے یہ پریکٹس جاری رکھی اور خبریں آنا شروع ہو گئی کہ عمل ہو گیا ہے، اور لوگوں نے تائید کر دی ہے کہ ہاں خلیفۃ المسلمین ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اب حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ توجہ رکھیے گا اس جانب، حکم نامہ جاری کر دیا گیا کہ چونکہ حاکم کو ایک سفر درپیش ہے اور بیچ میں جمعہ آ رہا ہے، لہذا جمعے کی نماز وہ بدھ کو پڑھائیں گے۔ ہم نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اب ان کی مجبوری ہے، تو جمعے کی نماز بدھ کو ہو گئی۔ اب جو انڈیا کا سیمینار تھا، انڈیا کے سیمینار کا عنوان یہ تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ علامہ علی نقی نقن صاحب نے 4.5 منٹ خطبہ پڑھنے کے بعد کہا اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہو رہا ہوتا۔ یہ تمہارے جمعے جو درست کرائے نا، یہ حسین ابن علی نے کروائے ہیں۔ یہ جو تمہاری نمازیں درست کروائی ہیں، یہ حسین ابن علی کے طفیل ہو رہی ہیں۔ امام اقامت صلاۃ کیا کرتا ہے، جو ہمارا عنوان ہے۔
میں عنوان سے ہٹا نہیں ہوں، کوئی یہ سوچے کہ آج میں مختلف بات کر رہا ہوں۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ آیت میں نئے آنے والوں کے لیے اور ویسے بھی دہرا دوں کہ امامت نظام ہدایت عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت ہماری گفتگو جاری ہے۔ سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ، آیت کا نشان 73۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا، یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کریں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور امام نماز کو قائم کیا کرتا ہے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور امام زکوٰۃ کو ادا کیا کرتا ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور امام پرانا عبادت گزار ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام کی ہدایت بڑی عجیب طرح سے ہوتی ہے۔ کل میں نے اس مرحلے پر بات روکی تھی کہ امام بعض دفعہ ہدایت کر دیتا ہے تو ولایت کی ہدایت کر دیتا ہے، اگر ظرف میں گنجائش پاتا ہے، اگر لیاقت پاتا ہے، اگر سمجھ پاتا ہے، دیکھتا ہے کہ سامنے والے کے اندر لچک ہے، اس بات کی اہمیت کو جانتا ہے کہ امام کا مرتبہ کیا ہے، ہوتا ہے، یہ سمجھ سکتا ہے، تو ہدایت دے دیتا ہے وہ۔ میں کچھ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ واقعات عرض کروں، ولایت کو سمجھیے، ولایت کو سمجھیے۔ دیکھیے حضرت گرامی، دو چیزیں ہیں، ایک ہے خلافت اور ایک ہے ولایت۔ ہم دونوں چیزوں کے قائل ہیں امامت کے معاملے میں، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے، اگر انشاءاللہ پروردگار نے چاہا کبھی ایسا موقع ہوا تو میں ہمارے عقائد بھی عرض کروں گا کہ ہمارے شیعہ عقائد کیا ہیں۔ ایک چیز ضمناً عرض کر دوں چونکہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، ہمارا شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ خلافت بھی حق اہل بیت ہے اور ولایت بھی اہل بیت کے پاس ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ منصب خلافت پر اگر کوئی بیٹھے گا تو امام بیٹھے گا، اور اگر وہ منصب پہ نہ بیٹھے اور نہ بیٹھ پائے اور اس کا حق غصب کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جو دوسرا بیٹھا ہے وہ ٹھیک بیٹھ گیا ہے، وہ غلط بیٹھا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹھ بھی جائے اور امام کو نہ بھی بیٹھنے دیا جائے تو حق کے ولایت کوئی چھین نہیں سکتا، کیونکہ امام ہے اولا بالتصرف، امام کے پاس ہے ولایت۔ ولایت یعنی امام کے پاس اختیار ہے۔ میری جان پر کس کا اختیار ہے؟ میری جان پر یا اللہ کا اختیار ہے، یا رسول کا اختیار ہے، یا اولی الامر کا اختیار ہے۔ تو اب اولی الامر سے مراد ائمہ ہیں، میرے نفس پر ائمہ کا اختیار ہے، میری جانوں پر ائمہ کا اختیار ہے، لہذا امام کے پاس ولایت ہے، امام کے پاس اختیار ہے۔ امام کہے کہ کل سے تم یہ نہ پہنو، میرا حکم ہے، بس میں یہ نہیں پہن سکتا۔ امام کہے کہ تم اس گھر میں نہ رہا کرو، میں نہیں رہ سکتا، میں کیوں نہیں پوچھ سکتا، وجہ نہیں پوچھ سکتا، مولا کہیں گے میرا حکم، میں دسترس رکھتا ہوں، میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا سرپرست ہوں، میں تمہارا آقا ہوں، میں تمہارا مولا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر روگردانی کی تو مولا سے روگردانی کر دی، آقا سے روگردانی کر دی، یہ نہیں کر سکتے۔ لہذا ولایت اہل بیت کی ہے۔ بزرگ گرامی اب سمجھیے، عبادتوں میں ولایت اور ہے، عبادتیں اور ہیں۔ کیا چیز؟ ایک شخص آیا، آنے کے بعد سمجھا رہا ہوں، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا، اصول کافی کی حدیث ہے، چھٹے امام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا یہ بتائیے کہ اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ امام فرمانے لگے بنی الاسلام علی الخمس، اسلام 5 چیزوں پر کھڑا ہوا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم شہر رمضان والحج و ولایتنا لنا اہل البیت، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا، ہم اہل بیت کی ولایت۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام اس پر کھڑا ہوا ہے۔ پھر امام کہنے لگے فَاجْعَلْ فِي أَرْبَعٍ مِّنْهَا رُخْصَةٌ وَلَمْ يَجْعَلْ فِي الْوِلَایَةِ رُخْصَةٌ۔ دیکھ ان 4 چیزوں میں اور اس 5ویں چیز میں بڑا فرق ہے۔ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ 5 چیزوں پر بنیاد ہے، یعنی یہ 5 چیزیں پلرز ہیں، تو یہ 5 برابر کے پلرز نہیں ہیں، یہ 5 چیزوں میں 4 اور ہیں، ایک اور ہے۔ اس نے کہا مولا سمجھائیے۔ امام نے کہا فَاجْعَلْ فِي أَرْبَعٍ مِّنْهَا رُخْصَةٌ وَلَمْ يَجْعَلْ فِي الْوِلَایَةِ رُخْصَةٌ۔ ان 4 چیزوں میں گنجائش مل جاتی ہے، ہماری ولایت میں گنجائش نہیں ملتی۔ اسے کہا مولا سمجھائیے۔ امام نے کہا من لم یکن علیہ مال، جس کے پاس مال نہ ہو فلیس علیہ زکاۃ، اس پر زکات نہیں ہوتی۔ من کان مریضا او علی سفر، جو مریض ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے اس کے اوپر روزہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مریض ہو جائے نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، جس کے پاس مال نہ ہو، حج نہیں ہوا کرتا تو کبھی حج نہیں ہوتا، کبھی نماز بیٹھ کے ہو جاتی ہے، کبھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کبھی کوئی چیز چھوڑ جا سکتی ہے۔ لیکن ہماری ولایت کا یہ معاملہ نہیں ہے، آج مریض ہوں تو ولایت نہیں رکھوں گا، آج بوڑھا ہو گیا ہوں تو ولایت نہیں رکھوں گا، آج سفر میں ہوں تو ولایت نہیں رکھوں گا۔ امام کہنے لگے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مریض ہو یا صحت مند ہو، ہر حالت میں ہماری ولایت رکھنا واجب ہے۔ غور فرما رہے ہیں، ان 4 چیزوں میں اور معاملہ ہے، ولایت میں اور معاملہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے بخار آ رہا ہے تو میں مولا کی ولایت نہیں رکھتا۔ بخار آ رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شدید بخار آ رہا ہے تو روزہ نہ رکھیں، لیکن ولایت نہیں، ولایت تو مشکل مسئلہ ہے۔ ولایت امام نے فرمایا یا ولایت لے لو یا ولایت چھوڑ دو۔ بھائی یہ ایک طرف کا معاملہ ہے، ایک طرف کا معاملہ ہے، ایک طرف ہو جاؤ، یا ہے یا نہیں ہے۔ تو اب میں جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ والا جو کانسیپٹ ہے نا، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم اصحاب والے بھی ہیں، ہم در والے بھی ہیں، ہم فلاں والے بھی ہیں، یہ اچھے اچھے سلوگن ہمیں نہ سکھائیے۔ ہمیں تاریخ میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ کسی نے انہی صاحب سے کہا جن کا میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، جو دودھ پی گئے تھے، کسی نے انہی صاحب سے کہا بھائی آپ بڑا چرچا کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ نماز کس کی اچھی لگتی ہے؟ کہ نماز علی کے پیچھے بہت اچھی لگتی ہے، علی سے بہتر کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اتنا لطف آتا ہے علی کے پیچھے نماز پڑھنے میں کہ علی سے بہتر کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ کا اور دسترخوان کس کا اچھا لگتا ہے؟ کا وہ حاکم شام کا، کا وہاں ایسے ایسے کھانے ہوتے ہیں کہ پور تکلف دسترخوان ہوتا ہے، تو اس سے بہتر دسترخوان نہیں ہوتا۔ سوال کرنے والے نے کہا، ابن عباس نام ہے سوال کرنے والے کا، عبداللہ ابن عباس مولا کا موالی تھا، کہنے لگا اچھا پھر یہ بتاؤ اگر کبھی وہ جس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند ہے اور وہ جس کے پیچھے جس کا کھانا دسترخوان پسند ہے آمنے سامنے آ جائیں تو پھر اس کے پیچھے جاؤ گے جس کی نماز پسند ہے یا اس کے پیچھے جاؤ گے جس کا دسترخوان پسند ہے؟ کہنے لگا پھر مجبوری ہے، پہاڑ پہ بیٹھ کر جنگ دیکھ لوں گا۔ یہ ہے فرسٹ کاپی اصحاب، یہ ہے فرسٹ کاپی۔ ایک ہوتا ہے جینون، ایک ہوتا ہے فرسٹ کاپی۔ یہ فرسٹ کاپی ہے، جینون نہیں ہے۔ جینون ہے ابو ذر،
نکال دیے گئے، علی کی ولایت کا اقرار نہیں چھوڑا. جینون ہے میسم تمار، کاٹ دی گئی زبان. میسم اس طرف پہ سولی دی جائے گی، اچھا مولا یہاں دی جائے گی، یہ تو چھوٹا پودا ہے، مولا روز یہاں پانی بھی دوں گا، اس کو تنہا درخت کروں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا. مولا شکر خدا کا، آپ کی محبت میں سولی دی جائے گی. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ. مولا شکر خدا کا کہ آپ کی محبت میں سولی دی جائے گی. یہ ہیں اصحاب. لہذا امام ہے یہدون بامرنا کی منزل پر. امام ہدایت کرتا ہے. کیسے ہدایت کرتا ہے؟ کبھی وہ ولایت کی ہدایت کر دیتا ہے. اور کیسے کرتا ہے وہ ولایت کی ہدایت؟ ولایت کی بھی کرتا ہے، ولایت کے بارے میں بھی کرتا ہے. ایک شخص تھا، اب دیکھیں اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا، تو اسے اپنے بچوں کے بارے میں شبہ تھا، اولاد کے بارے میں شبہ تھا کہ اس کی بیوی نے خیانت تو نہیں کی. تو مولا علی کے پاس آیا، بچے لے کر مولا علی کے پاس آیا. امام نے کہا کہ بیٹھو، اور بچوں کو حسین کے پاس بھیج دیا. اور امام کوفہ کا وہ رہنے والا تھا، اور یہ مدینہ کا واقعہ ہے. امام نے اس سے کوفہ کے حالات پوچھے کہ کوفہ میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیسا ہے میرا صحابی ساتھی، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. کافی دیر تک امام نے اس سے گفتگو کی. اس نے کہا کہ یا علی میں پوچھنے آیا تھا کہ میری یہ اولاد میری ہی ہے. امام نے کہا کہ بچوں کی طرف دیکھو. اسے دیکھا تو بچے کھیل رہے تھے، امام حسین کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ ہاں یا علی بتائیے کہ کیا ہے میری اولاد یا نہیں. امام نے کہا بچے ہنس ہنس کے کھیل رہے ہیں حسین کے ساتھ اور باتیں کر رہے ہیں، اور تجھے شبہ ہو رہا ہے. تجھے شبہ ہو رہا ہے. لہذا علی کی محبت چہروں کو کھلاتی ہے. دیکھیں، میں آپ کے دل میں یہ بات جہاں تک جا رہی ہے، بات ہے کسی اور کے لیے نا، اصل میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بتائی کسی کو جاتی ہے، سنائی کسی اور کو جاتی ہے. تو میں آپ کے دل میں، یا میرا امامہ آپ کے دل میں علی کی محبت ڈال نہیں سکتا. میں جتنا آپ کو کہہ دوں کہ علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، چھوڑو فلاں کو، چھوڑو فلاں کو، چھوڑو فلاں کو، میں جتنا کہوں میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ہے ماں کی شرافت کا. یہ ماں کی شرافت کا معاملہ ہے. اگر کوئی علی پر بھونک رہا ہے، اگر کوئی علی کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ بول، دیکھیں 2 طرح کے لوگ ملیں گے آپ کو. ایک علی کی ولایت کے قائل نہیں ہے، علی کو مولا و آقا نہیں مانتے، مگر علی کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ پھر ٹھیک ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو علی سے بغض کا اظہار کر رہے ہیں، یہ نازبی ہیں، عداوت کا اظہار کر رہے ہیں مولا کائنات سے، بغض کا اظہار کر رہے ہیں مولا کائنات سے. امام نے اس کے بارے میں فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا لا یبالی لناسب صلا ام ساما ام سرقا ام زنا. امام نے فرمایا
ناسبی کے لیے برابر ہے جو ہم سے بغض کا اظہار کرتا ہے، اہل بیت سے بغض کا، نبی کے گھرانے سے بغض کا، علی سے بغض کا اظہار کرے. لا یبالی لناصب صلی ام ساما ام سرقا ام زنا، ناسبی کے لیے برابر ہے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، چوری کر لے، زنا کر لے، برابر ہے. بھائی دل میں علی کی محبت ہی نہیں ہے تو یہ کس کام کی ہے؟ یہ چیزیں کس کام کی ہیں بھائی؟ لہذا ایمان کے بعد عمل کی باری آتی ہے. تو بعض اوقات امام کس طرح سے ہدایت کرتا ہے؟ ولایت کی ہدایت کرتا ہے اور اپنی طرف دعوت دیا کرتا ہے. اچھا یہ معاملہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ مجلسوں کا سلسلہ یہاں بھی ہے. کچھ ہمارے بھائی عشرہ کرتے ہیں امام حسین کے نام پر بھی، میرے علاقے میں ہو رہا ہے، جہاں سے میں آتا ہوں وہاں پر ہو رہا ہے، سالوں سے ہو رہا ہے. 8 سال ہو گئے مجھے وہاں رہتے ہوئے، میں 8 سال سے دیکھ رہا ہوں اور یقیناً اس سے پہلے سے ہوتا ہوگا. تو وہاں پہ امام حسین کے نام پر ہوتا ہے ذکر امام حسین. تو ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے میں جس علاقے میں رہتا تھا وہاں بھی امام حسین کا 20 منٹ کا مختصر ذکر ہوتا تھا ذکر امام حسین. اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا تھا، امام حسین کا بھی ہوتا تھا، 10 دن ہوتا تھا. تو ایک تو یہ معاملہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ معاملہ کب سمجھ میں آئے گا؟ یہ ابھی ہماری ظاہری آنکھیں یہاں تک دیکھ رہی ہیں. یہ معاملہ یہ مولا کائنات نے سمجھایا ہے کہ دیکھو، جب یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے، میں اپنے پاس سے خطابت کا جملہ نہیں، امام نے کہا جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی، آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی. یہ اس کا واقعہ ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا یعنی عجیب واقعہ ہے. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا. اسے کہا مولا میرا باپ نازمی تھا. اب یہ بھی ہے، اب تو چونکہ الحمدللہ اس قدر ذکر اہل بیت عام ہو چکا ہے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ لوگ مولا کی طرف مائل ہیں تو کچھ لوگ کہیں جا رہے ہیں. اس دور میں بھی یہی ہوتا تھا کہ کچھ امام کی طرف ہوتے تھے تو کچھ ہارون کی طرف ہوتے تھے، مامون کی طرف ہوتے تھے. لہذا اس نے کہا میرا باپ نازبی تھا مولا، میں آپ کی ولایت والا تھا. اب چونکہ میرا باپ نازبی تھا تو اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا بہک گیا ہے، جعفر ابن محمد کی ولایت کا قائل ہو گیا ہے. تو میرے باپ نے ایک کثیر رقم جو اس کے پاس تھی اس سے کہیں چھپا دی ہے. مولا میں غریب نہیں ہوں مگر رقم وہ چھپا کے مر گیا ہے تو اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وراثت کا پیسہ ملے تو اپنا گھر چلاؤں، مولا کچھ حل کیجیے. امام نے کہا کہ میں حل کرتا ہوں. اس کا حل یہ ہے، امام نے کہا کہ جس قبرستان میں تیرا باپ دفن ہے وہاں پر تم آدھی رات کو چلے جاؤ اور بلند آواز سے کہو 3 مرتبہ درجان درجان درجان. تو ایک جن آئے گا، خوف نہ کرنا، ایک لہیم شہیم سا جن آئے گا، خوف نہ کرنا، درجان اس کا نام ہوگا. اور جب وہ آ جائے تو اس کو کہنا کہ مجھے جعفر ابن محمد نے بھیجا ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، مجھے اس سے ملوا دے. وہ تمہیں تمہارے باپ سے ملوا دے گا اور پھر تم اپنے باپ سے ملنا اور تمہیں تمہارا باپ چھپائی بھی رقم کا پتہ بتا دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا. آدھی رات کے بعد وہ قبرستان گیا، اس نے جن کو پکارا، جن سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ میں جعفر ابن محمد کا. جن نے کہا تو کیا امام جعفر صادق کا حوالہ دے رہا ہے؟ میں بھی خود جعفر صادق کا خادم ہوں، آ تجھے تیرے باپ سے ملواتا ہوں. عالم برزخ میں جعفر اس شخص
کے باپ سے ملاقات کروائی. باپ سیاہ چہرے میں گویا کہ آگ سے جھلسا ہوا اس کے سامنے آیا، اس کی روح اس کے سامنے آئی اور اس نے کہا کہ ہاں میرے بیٹے، مجھے مرنے کے بعد پتہ چل گیا کہ جعفر ابن محمد حق پہ تھے، وہی حقیقی امام تھے، اور میں نے تیرے ساتھ بڑا ظلم کیا. 1,00,000 درہم 1,00,000 درہم فلاں درخت کے نیچے میں نے چھپائے ہیں. ایسا کر جب تو نکال نا تو 50,000 درہم تو رکھ لینا اور 50,000 درہم جعفر ابن محمد کو میری طرف سے تحفے میں دے دینا. 50,000 درہم تو رکھ لینا، 50,000 درہم جعفر ابن محمد کو تحفے میں دے دینا. بچے نے بات سنی اور بس اتنی ہی ملاقات، چونکہ ان کے مقدر میں تھی، ان کے طے شدہ تھی، لہٰذا یہ ملاقات ختم ہوئی اور وہ وہاں سے آ گیا. اگلے دن درخت کے پاس سے اس نے پیسے نکالے، جو نشاندہی تھی وہاں سے پیسے نکالے، آدھے اپنے پاس رکھے، آدھے مولا کے پاس لے کر گیا. کہنے لگا کہ مولا آپ کے کہنے پر ملاقات ہوئی، میرے باپ نے کہا کہ 50,000 خود رکھو، 50,000 جعفر ابن محمد کو دے دو، مولا یہ رقم آپ کی. امام نے کہا معلوم ہے یہ 50,000 درہم تیرے باپ نے کیوں بھجوائے میرے لیے؟ کہا مولا مجھے نہیں معلوم کیوں بھجوائے، بتائیے. کہا تیرا باپ چونکہ پہچان چکا ہے کہ جعفر ابن محمد اب حق پر ہیں، حقیقی امام ہیں، تو وہ یہ 50,000 درہم مجھے تحفے میں دے کر، چونکہ اس کا امام کوئی اور تھا، یہ تحفے میں دے کر اپنا امام تبدیل کروانا چاہ رہا ہے. اب خدا کی قسم یہ 50,000 درہم کسی کام کے نہیں ہے. جاگتی آنکھوں سے امام کو جو نہیں مانتا تو حقیقت دیکھنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ولایت کی ہدایت امام کرتا ہے. امام سے کسی نے کہا، امام کا بڑا دسترخوان تھا، کیا کمال کی روایت ہے. جب پڑھتا ہوں کتاب میں بھی اور جب منبر پہ پڑھتا ہوں بہت ایک عجب کیفیت میں ہوتا ہوں. سورہ تکاثر کی 8ویں اور آخری آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن تم سے نعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نعیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نعمت کے بارے میں. چھٹے امام کے گھر پر دسترخوان لگا کرتا تھا، صرف امام حسن کے گھر پہ نہیں لگا کرتا تھا، چھٹے امام کے گھر پہ بھی لگا کرتا تھا. تو ایک دن بڑے اچھے اچھے کھانے مولا کے گھر پر تھے، روغنی نان، سادے نان اور میٹھے کی کچھ ڈشز کھانے کی. ایک صحابی کہنے لگا کہ فرزند رسول اتنا کھانا ماشاءاللہ آپ کے دسترخوان پر ہے. اچھا مولا نے اصحاب بھی زیادہ بلائے تھے، ایک کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا تھا، بہت سارے اصحاب تھے تو کھانا بہت زیادہ تھا، بہت ساری ڈشز تھی. کہنے لگا مولا قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں. اب کھانا کھا رہے ہیں سب، اور اس نے یہ آیت پڑھی. امام نے کہا کہ اچھا ہمیں سکھا رہے ہو، ہمیں بتا رہے ہو. امام نے کہا کہ ان نعمتوں کا سوال ہوگا، ان نعمتوں کا. تم نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ ان نعمتوں کا سوال ہوگا. امام نے عجب جملہ کہا. امام نے کہا کتنی عجیب اور کتنی گویا کہ گری ہوئی بات ہے کہ کوئی شخص کھانے پینے کو دے، اس کے بعد حساب کتاب لے لے. گری ہوئی بات ہے نا یہ، کہ آپ مجھے پہلے
میں آپ کو پہلے 1 پلیٹ بریانی پیش کروں، پھر آپ سے حساب لوں، 2 بوٹیاں کھائی 4 بوٹیاں کھائی، 2 آلو کھائے 4 آلو کھائے؟ یہ تو انسان کے ساتھ نہیں کرتا. تو اس سے کہا پھر فرزند رسول یہ کس نعمت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ دن وہ ہوگا جس دن لوگ کے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. نعیم سے مراد ہم اہل بیت کی ولایت کی نعمت ہے. ولایت کا سوال کیا جائے گا، ولایت کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ کھانے پینے کا سوال تھوڑی ہوگا، ہماری ولایت ہے یا نہیں ہے. لہذا ولایت ہونا بہت ضروری ہے. اور بس آخری بات جو مجھے آج پیش کرنی ہے، اور چونکہ مجھے جس حساب سے منبر دیا گیا کہ اگر اب وہ بڑا کمال کا خطبہ ہے کہ اگر کوئی امام کو پریشان کر دے نا، یعنی پریشان سے مراد تنگ کرے یا چھیڑے یا ڈسٹرب کرنا چاہے یا فضیلت گھٹانا چاہے. دیکھیں بعض لوگوں نے بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ کل بیان کروں گا میں، کہ بہت مولا کو ذاتاً مولا کو گالی دی، امام حسن کو، امام زین العابدین کو، تو اکثر امام موسیٰ کاظم کو، اکثر ائمہ نے جواب نہیں دیا. لیکن جب فضیلت اہل بیت کو گرانے کی کوشش کی گئی، دیکھیں ایک یہ کہ ذاتی حملہ کیا جائے، میری ذات پر حملہ کیا جائے، ایک یہ کہ کوئی ایسی بات کی جائے کہ علماء پہ بات آ جائے، عالم پہ بات آ جائے، علماء پہ بات آ جائے، پھر میں جواب دوں گا. تو اب اگر امام کو کسی نے ذاتاً پریشان کیا تو ہر موقع پر امام نے جواب نہیں دیا، لیکن ہاں فضیلت اہل بیت میں کبھی کسی نے کمی کرنے کی کوشش کی، یعنی امام کے میگنیٹیوڈ کو کسی نے گرانے کی کوشش کی، امام کی ہائٹ کو کسی نے کم کرنے کی کوشش کی، پھر امام نے جواب دیا ہے. اور ایسے ایسے جواب دیے ہیں کہ سامنے والے کی روح کام گئی ہے. اور جو اتنی بات نکلی ہے صاحب صفین کی، تو آج ایک واقعہ اور عرض کر دوں. ایک واقعہ پچھلے سال پڑھا تھا، میرے 2 احباب سن چکے ہیں، لیکن بڑا عجیب واقعہ ہے. پری پلانڈ مولا حسن کو بلایا گیا، اور مولا حسن کو یوں بلایا گیا، یہ آخری واقعہ ہے، میں منزل مصائب پہ آؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک سب توجہ سے سنیں. بڑا کمال کا واقعہ ہے. سب کو بلایا، امام حسن کو بلایا گیا، یہ کہہ کر سب کو دربار میں جمع کیا گیا. حاکم شام نے دربار میں جمع کیا یہ کہہ کر کہ حسن کو بلاتے ہیں اور ہم یہ کہیں گے کہ آج ہم سب اپنی اپنی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی حسن آئیں گے نا تو ایک کھڑا ہو اپنی فضیلت بیان کرے، تو جب وہ دوسرا چپ ہو، پہلا چپ ہو تو دوسرا بولے، دوسرا چپ ہو تو تیسرا بولے، اور جیسے ہی حسن بولنا چاہیں گے تو میں کہوں گا، حاکم شام کہتا ہے میں کہوں گا کہ مجلس برخاست ہوئی، اور یہ کہہ کر ہم حسن کی توہین کر دیں گے. اچھا بھائی تم حسن کی توہین کر سکتے ہو. امام حسن کو بلایا گیا، پہلے نے اپنے فضائل پڑھے، ایک نے فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، اتنا جرأت مند ہوں، اتنے کو طیق کیا ہے، دوسرے نے اپنے فضائل پڑھے، تیسرے نے سب بول چکے. تو ابھی حاکم شام کہنے لگا کہ مجلس برخاست ہوتی ہے، ابھی بولنا تھا کہ امام نے کہا، فرمایا الحمدللہ الذی، حمد ہے اس پروردگار کی، لو کنتو علی ھذا المقام حولا فحولا فاذکروا ما آتانی اللہ من الفضل لم احصے. حمد ہے اس پروردگار کی،
اگر میں یہاں پر کھڑا رہوں اور مدتوں بیان کرتا رہوں کہ کیا مجھے پروردگار نے اپنے فضل سے عطا کیا، لم احصے تو احاطہ ہی نہیں ہو سکے گا۔ کچھ فضیلت امام حسن نے پڑھی، نحنو زین الجنان وانا ابن الامجاد ورضیع ذات الصدار، میں وہ ہوں کہ جس کے آباء و اجداد لائق تحسین ہیں۔ نحنو زین الجنان، ہم وہ ہیں جو جنتوں کی زینت ہیں، ورضیع ذات الصدار، اور ہم وہ ہیں جنہیں سچی ماؤں نے دودھ پلایا ہے۔ ایفتخروا بہؤلاء بالآباء والاجداد والامہات، تو اپنی فضیلت بیان کرتا ہے اپنے آباء و اجداد اور امہات کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، تو سن، میں اپنے باپ سے لے کر آدم تک سب کا نام بتاتا ہوں، سب کا شجرہ بتاتا ہوں، اور اپنی ماں سے لے کر حوا تک سب کا نام بتاتا ہوں، سب کا شجرہ بتاتا ہوں۔ تو منبر سے اتر اور کان میں اپنی ماں کا کردار بتا دے۔ تو منبر سے اتر اور کان میں اپنی ماں کا کردار بتا دے۔ پھر فرمایا اگر میں چاہوں لجعلت شام عراقا و شام عراقا و رجلا امراتا و امراتا رجلا فقام الرجل من الحزار، امام نے فرمایا اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں۔ عجیب جملے کہے مولا نے، لجعلت شام عراقا و شام عراقا و رجل امراتا و امراتا رجلا، عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ فقام الرجل من الحزار، مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، یا ابن ابی تراب، اے ابو تراب کے بیٹے، ما یقدر علی ذلک، کون ایسا کر سکتا ہے کہ شام کو عراق بنا دے، عراق کو شام بنا دے، عورت کو مرد بنا دے، مرد کو عورت بنا دے۔ فنظر الامام الیہ شطرا، امام نے گھور کے اسے دیکھا اور فرمایا اما تحسبین ان تقولی بین الرجال، مجمع میں بیٹھے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی ہے عورت؟ اس نے اپنے آپ کی طرف دیکھا اور بھاگنے لگا، چونکہ جنس بدل گئی تھی، بھاگنے لگا۔ فقال امام من البہا، امام نے پیچھے سے کہا، فرمایا بدلہ پورا نہیں ہوا، وہ عورت جو گھر پہ چھوڑ کے گیا تھا وہ مرد بن گئی۔ یہ ہے امام کی طاقت، امام کی نظر کی طاقت یہ ہے۔ امام کی اہمیت کو گرانے کی جو کوشش کرے گا تو امام تہو بالا کر دیں گے۔ دیکھیے میں نے دو جملے ایک اور مقام پہ کہے تھے، میں منزل مصائب پر آ جاؤں گا۔ اگر آپ کو حسین سمجھ میں نہیں آ رہے نا، چھوڑ دیجئے۔ علی سمجھ میں نہیں آ رہے، چھوڑ دیجئے۔ علم سمجھ میں نہیں آ رہا، چھوڑ دیجئے، پنگا نہیں لیجئے۔ علی اصغر کے جھولے سے پنگا نہیں لیجئے، عباس کے علم سے پنگا نہیں لیجئے، نسلیں تہو بالا ہو جائیں گی۔ یہ خطابت کے جملے نہیں کہہ رہا میں نصیحت کر رہا ہوں۔ آپ حسین سے پنگا نہ لیجئے، آپ حسین سے معاملہ خراب نہ کیجئے۔ آپ کہیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آپ کی کہیے میری عقل میں نہیں آتا، آپ کہیے میرا دل نہیں مانتا، آپ یہ کہہ دیجئے۔ آپ یہ نہ کہیے کہ یہ غلط ہے، آپ یہ نہ کہیے کہ اس کو اتارو، اس کو گراؤ۔ اگر عباس سے گرا دیا نا آپ کو، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ بازار گرامی، اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دینی تھی۔ آج مجھے حسین کے ایک لائق
صحابی کا ذکر کرنا ہے. کون ایسا لائق صحابی ہے جس نے اپنا کام خود ڈھونڈا ہے؟ ہر شخص کو امام نے کام بتایا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. امام کے پاس 6 ماہ سے لے کر، میں مختصر مسائل پڑھوں گا لیکن آپ توجہ سے سنیے گا اور آنسوؤں کی بھیک سیدہ سے مانگیے گا. امام کے پاس 6 ماہ سے لے کر 110 سال کا صحابی موجود ہے. ہر ایج کا صحابی، ہر عمر مبارک کا صحابی موجود ہے تاکہ کربلا ہر ایک کے لیے رول ماڈل بنتی رہے. ہر ایک کے لیے. 110 سال کا کون ہے؟ سعید ابن عبداللہ. سعید آئے 10 محرم کو ظہر کے وقت، 10 محرم کو عاشور کے دن، ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا اور 50 تیر انداز امام حسین کے جو فرنٹ لائن کے تھے وہ مارے جا چکے ہیں. کچھ تاریخ ہے، انشاءاللہ میں شب عاشور پڑھوں گا کہ کیسے ہوا تھا یہ. اور عمر صاحب پہلا تیر چلا چکا ہے لیکن باقاعدہ جنگ کا آغاز نہیں ہوا ہے کہ وہ ایک یہاں سے جائے اور وہاں سے جنگ ہو جو آپ باقاعدہ مصائب میں سنتے. سعید آئے، کہنے لگے فرزند رسول مجھے اجازت دیجیے جنگ کی. امام نے کہا سعید آپ کے ہاتھوں میں راشا ہے، تلوار کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، گھوڑے پہ سنبھل نہیں پاتے، آپ کیسے جنگ کریں گے؟ آپ سنبھل نہیں پائیں گے. آپ پر جنگ ساقط ہے، آپ پر جنگ واجب نہیں ہے. سعید میں بیعت اٹھا رہا ہوں آپ سے. سعید کوفہ چلے جائیے، سعید جنت کی فکر نہ کیجیے گا. یہاں تک ساتھ دیا آپ نے، بھوک و پیاس برداشت کی، سعید جنت آپ کی پکی ہے. جنت کی ضمانت میں لے رہا ہوں. 110 سال کا بوڑھا صحابی کہنے لگا فرزند رسول یہاں تک آ جاؤں، آپ کے بھوکے پیاسے بچوں کو دیکھوں اور جان قربان کیے بغیر چلا جاؤں؟ میں تو کوفہ میں رہ لوں جنت کی ضمانت پر اور آپ کے بھوکے پیاسے بچے اسیر کیے جائیں؟ کہ سعید کیا کریں گے؟ کیسے جنگ کریں گے؟ جنگ تو نہیں ہو سکتی آپ سے. کہنے لگے مولا میں نے کام ڈھونڈ لیا ہے اپنے لیے، آپ اور میں ہم خود اپنا کام ڈھونڈیں کہ حسین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کہا سعید کیا کریں گے؟ کہا فرزند رسول آپ ابھی نماز ظہر کی جماعت کروائیں گے، میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا، آپ کے اوپر تیر آئیں گے، میں وہ تیر آپ کے اوپر آپ پر نہیں آنے دوں گا، اپنے اوپر لیتا جاؤں گا. ان بوڑھی پسلیوں میں اتنی طاقت تو ہے کہ وہ تیر ستم کو کھاتا جائے اور فرزند رسول کی حفاظت کر لے. امام نے دعا دی اور نماز شروع ہوئی. میں کہوں گا نماز شروع نہیں ہوئی، نماز قائم ہوئی. بس امام نے تکبیر کہی، سعید آگے کھڑے ہو گئے. کبھی دائیں جھکتے ہیں، کبھی بائیں جھکتے ہیں، ایک ایک تیر لیتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں 17 تیر کھائے ہیں اپنے جسم پر، 16 یا 17 تیر کھائے ہیں اپنے جسم پر، سینے پر. کہتے جاتے ہیں پالنے والے اتنی مہلت دے دینا کہ حسین کی نماز تمام ہو جائے، 4 رکعتی نماز حسین کی تمام ہو جائے، پھر بے شک اٹھا لینا. بس امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، سعید زمین کربلا پر گرے اور کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. امام نے دعا دی، 2 دعائیں دی جو فقط اس شہید کے لیے ہے، کسی شہید کے لیے نہیں ہے. امام نے ایک دعا دی
جعلک اللہ من المصلین یا سعید، سعید اللہ آپ کو نمازیوں میں سے قرار دے گا اس لیے کہ آپ نے حسین کی نماز کی حفاظت کی ہے۔ اور دوسرا امام نے کہا انت امامی فی الجنہ، سعید آپ حسین کے آگے آگے جنت میں بھی ہوں گے۔ سعید نے جیسے ہی سنا نا کہنے لگے اچھا مولا کے جنت میں بھی میں آپ کے آگے آگے ہوں گا؟ کہاں سعید آپ جنت میں بھی آگے آگے ہوں گے؟ کہا مولا پھر میرے مرنے کے بعد میری میت سے تیر مت نکالیے گا۔ کہا کیوں نہ نکالوں؟ کہا آپ کی ماں کو میدان قیامت میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے رخت جگر کے لیے تیر ستم کھائے تھے۔ بس ایک مرتبہ سعید کی آنکھیں بند ہونے لگی، کہنے لگے مولا ایسا لگتا ہے سرہانے کوئی آیا، سعید کا سر ہے امام کی گود ہے۔ کہنے لگے فرزند رسول سرہانے کوئی بیٹھا ہوا ہے کیا؟ کہاں نانا رسول اللہ جنت سے تمہیں لینے آئے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے دائیں بائیں بھی کوئی بیٹھا ہوا لگ رہا ہے۔ کہا کہ ہاں علی مرتضیٰ اور بھیا حسن تمہیں لینے آئے ہیں۔ سعید مقام پہچانو اپنا، یہ ہستیاں تمہیں لینے کے لیے آئی ہیں۔ سعید کی آنکھیں بسم بند ہونے والی، اچانک سعید نے آنکھیں کھولی، کہنے لگے فرزند رسول ایسا لگتا ہے پائندی کی جانب سے کوئی بیوی آ رہی ہے۔ سعید اپنے مقام کو پہچانو، پاؤں کو سمیٹو، میری ماں جنت سے لینے تمہیں آ گئی، اللہ تمہیں جنت مبارک کر۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔